اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے سود کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ جو سودی انسان ہے، سود کھانے والا ہے، کل قیامت والے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کی عقل قائم نہیں ہوگی، حواس باختہ ہوں گے، اس کو شیطان نے چھوا ہوگا۔ اور یہ انسان کہا کرتا تھا کہ بیع بھی سود کی طرح ہے اور سود بھی بیع ہے، یعنی تجارت کا حصہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیا کہ اللہ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اگر کوئی باز نہ آیا تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا، ظاہری طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ سود یہ کاروبار کے اندر معاملات پھیلتے پھولتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا سودی کاروبار کو اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت نہیں ڈالتا، بلکہ سود کو کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کلی طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہر معاملات کے اندر اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، رزق کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، تو فرمایا ان کو میرے رب کی طرف سے اجر ملے گا، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کل قیامت والے دن غمگین ہوں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 278 ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی اللہ رب العالمین سود کے متعلق ہی بات کریں گے، لیکن آج کے سبق کے اندر ایک اور انداز کے اندر بات کریں گے، کیونکہ عمومی طور پر کہ جو سود کا معاملہ بنتا ہے یہ قرض کے اوپر ہی بنتا ہے۔ جب کسی کو قرض دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، اور دوسرا تجارت کے حوالے سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ دونوں کے متعلق بات کریں گے، مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِیَ، اور چھوڑ دو جو باقی ہے، مِنَ الرِّبَا، سود میں سے، جو ہو گیا پیچھے سو ہو گیا۔ اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کیا ہے، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا شاہد، سب کے اوپر میرے رب نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان سے ناراض ہے۔ فرمایا اس انسان کو چاہیے کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے کے بعد، اللہ کی آیتوں کا حکم سننے کے بعد، اس انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا لے، جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہو، اللہ پر اور کل قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تمہارے لیے یہ بات ہے کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو، جو باقی سود والا معاملہ ہے اس کو ختم کر دو، اسی کے اندر تمہاری بہتری اور اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں یہ بات یاد رکھو، زمانہ جاہلیت کے خون میرے پاؤں تلے ہیں، اب کسی سے زمانہ جاہلیت کا کوئی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، سودی معاملہ وہ بھی میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ اب جو معاملہ تمہارے پہلے تھے وہ ختم ہو گئے، اب کوئی انسان بھی کسی سے سود کا تقاضا نہیں کر سکتا، سود نہیں مانگ سکتا، کیونکہ کچھ قبائل نے دوسرے قبائل کے ساتھ یہ لین دین والا معاملہ کر رکھا تھا اور سود ان کے اوپر کافی چڑھ چکا تھا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور وہ لوگ مسلمان بھی ہو چکے تھے لیکن آپس میں ان کا معاملہ چل رہا تھا، سود کا لین دین کا معاملہ قرض کے حوالے سے چل رہا تھا، تو جیسے ہی انہوں نے اللہ کے اس فرمان کو سنا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو باقی بچا ہے سود کی مد کے اندر اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ بھی بات یاد رکھو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ کا حکم سننے کے باوجود، اللہ کا آرڈر آ جانے کے باوجود، اللہ کا فیصلہ کرنے کے باوجود تم باز نہیں آتے، پھر بھی سود لیتے ہو، پھر بھی سودی کاروبار کرتے ہو، پھر بھی تم سود کھاتے ہو، پھر بھی سود کے اوپر تم قرض دیتے ہو، باز نہیں آتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیجئے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم باز نہ آئے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ کتاب و قرآن و حدیث کے اندر بے شمار میرے رب نے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، شرک کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور دوسرے قتل و غارت کے حوالے سے بھی ان کی سزائیں منتخب کی ہیں، سارے معاملات، لیکن کسی معاملے کے اندر میرے رب نے ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جتنے سخت الفاظ سود کھانے والے کے متعلق میرے رب نے استعمال کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم باز نہیں آتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اس اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کون اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ کون اللہ کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ کون اللہ کے سامنے مد مقابل کھڑا ہو سکتا ہے؟ کسی کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، اللہ کے ساتھ مقابلہ کر سکے؟ اللہ رب العالمین کو اس سودی کاروبار کے اوپر اتنا غصہ آتا ہے کیونکہ یہ سود کا معاملہ حقوق العباد میں سے ہے، جو بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اسے کبھی بخشوں گا نہیں، اس کے اوپر میرا کبھی رحم نہیں ہوگا، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے جو بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے، جو بندوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر ہرگز رحم نہیں کرتا۔ فرمایا ان آیات کے سننے کے باوجود، ان حکموں کے آ جانے کے باوجود اگر تم نے پھر بھی اپنے طرز عمل کو نہ بدلا، اپنے معاملوں کو، اپنے رویوں کو نہ چینج کیا، اپنے اس کاروبار کے اندر جو سود کا معاملہ ہے، عمل دخل ہے، اس کو ختم نہ کیا، یا قرض لینے کے حوالے سے جو سود ہے اس کو نہ چھوڑا، تو فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمائے وَإِن تُبْتُمْ، ہاں اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے ان کو تم لے سکتے ہو، اصل مال کو تم لے سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے بینک کے اندر 1 لاکھ روپیہ رکھا تھا، اس کو کافی عرصہ گزر گیا، اب یہ بینک کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ اس کی جو پیمنٹ ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ ایک مختلف ان کا طریقہ کار ہے، لاکھ کے حساب سے 10 روپے مثال کے طور پہ یا 100 روپیہ مہینے کا آتا ہے۔ اب یہ 1 لاکھ روپے کی بجائے اس کے پیسے ہو گئے ہیں 1,10,000 روپیہ۔ اب اس کی جو اصل رقم ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہے، جو اضافی رقم ہے، سودی رقم ہے، وہ 1,10,000 روپیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ سود حرام ہے اور تم نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سود کو چھوڑ دیا ہے، تو فرمایا تم اپنا 1 لاکھ روپیہ لے لو، باقی کو ادھر ہی پڑا رہنے دو، اس کو تم نے نہیں لینا۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارا جو اصل مال ہے اس کو تم لے لو۔ یہ جو تم نے قرض دیا تھا، تم نے کسی کو 10,000 روپیہ قرض دیا تھا اور تم نے اس کے ساتھ بات طے کی تھی کہ 1 مہینے کے اندر دو گے تو تم 10,000 روپیہ مجھے پورا دے دینا، اگر 1 مہینے سے اضافی ٹائم ہوا تو 10,500 روپیہ تمہیں دینا پڑے گا۔ فرمایا اب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ سود ہے اور حرام ہے، تم اپنا 10,000 روپیہ لے لو اور جو 500 اضافی اوپر بنا ہے اس کو چھوڑ دو، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے۔ فرمایا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اپنے اصل مال کو لے لو، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر بھی ظلم کرے گا۔ جو دینے والا ہے وہ بھی ڈنڈی نہ مارے، وہ واپس دے دے جتنے اس کے پیسے ہیں،
اور جو لینے والا ہے وہ بھی زیادتی نہ کرے، سود نہ لے بلکہ اصل مال کو لے لے۔ اللہ فرماتے ہیں تم بھی ظلم کرنے سے بچ جاؤ گے اور نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ آگے جو معاملہ آ رہا ہے یہ قرض کے حوالے سے ہے، کیونکہ قرض کے اندر ہی یہ لوگ لین دین کے اندر ہی یہ خرابی کیا کرتے تھے کہ اگر وقت کے اوپر ادا نہیں کیا تو ایک دن کے بدلے اس کے اوپر پیسے چڑھتے جاتے تھے اور یہ کافی رقم اس کے اوپر ہو جاتی تھی۔ جو اصل رقم نہیں دے سکتا تھا وہ قرض کے نیچے دب جاتا تھا، اور آج ملک پاکستان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اتنا قرض نہیں ہے جتنا ملک پاکستان کے اوپر سود پڑ چکا ہے، اور اس سود کے نیچے پوری امت کچلی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے ملک پاکستان کے نظام کو سودی نظام سے محفوظ فرما لے۔ یہ جو معاملہ بن چکا ہے اللہ اس معاملے کو ختم فرما دے۔ دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو آج لوگ سود کے معاملے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ، قرض کے حوالے سے، وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہے، ذُو عُسْرَةٍ، تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دی جائے گی، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک۔ بڑی شاندار میرے رب نے بات کی ہے۔ قرض کیا تھا؟ قرض دیا تھا 10,000 روپیہ، اب وقت طے کر لیا تھا اس مدت کے اندر دینا ہے۔ اگر ایک دن بھی اوپر ہو گیا ہر دن کے بدلے 100 روپیہ پڑتا جائے گا تمہارے اوپر۔ وہ پڑتا ہی جاتا تھا، وہ بڑھتا ہی جاتا تھا، وہ 10,000 کی بجائے 20,000 ہو گیا تھا۔ جو بیچارہ 10,000 نہیں دے سکتا وہ 20,000 کہاں سے دے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ختم کیا۔ فرمایا یہ بات یاد رکھو، اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اگر کوئی دے سکتا ہے فَبِهَا، اس سے لے لو، اگر کوئی نہیں دے سکتا تو اسے معاف کر دو۔ یہ بہت ہی بڑے نصیبے والی بات ہے، بڑی ہی عمدہ بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو روزانہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر میں نے دوسری حدیث سنی کہ نبی اسلام نے فرمایا، جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اس کے بدلے اس کو دگنا روزانہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دفعہ یہ بات کہی ہے اور دوسری دفعہ یہ بات کہی ہے، ایک دفعہ آپ نے 1 گنا صدقے کا بولا ہے اور دوسری دفعہ آپ نے 2 گنا صدقے کا بولا ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے یہ بات سنو، دراصل بات یہ ہے، ایک بندے نے قرض دیا، اس نے ڈیٹ فکس کر لی، 15 تاریخ کو تم نے مجھے قرض دینا ہے۔ اب یہ 15 تاریخ تک اس نے 5,000 10,000 50,000 روپیہ دیا تھا، اس کو روزانہ 50,000 روپے کا صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب 15 تاریخ گزر گئی، 15 تاریخ کو یہ پیسے لینے کے لیے آیا، جس نے قرض دینا تھا مقروض، وہ کہنے لگا میرے پاس بھائی جان نہیں بنے۔ اس نے کہا چلو اب کب دینے ہیں؟ کہنے لگا ذرا لیٹ کر لیجیے، 15 دن 10 دن۔ اس نے یکم کا وعدہ کر لیا۔ اب یہ 15 سے لے کے یکم تک کا جو یہ فاصلہ ہے، یہ جو دن ہے، فرمایا ان دنوں کے اندر اس کو ڈبل دگنا 50,000 کے روپے کی بجائے 1,00,000 روپے کا روزانہ کا صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ اور ہم آج کے دور کے اندر یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہم کسی کو مہلت دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو کسی تنگدست کو مہلت دیتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غصے کے اندر تھے، صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے حدیث سنی ان سے، تو کہنے لگے بھائی جان آپ بڑے غصے کے اندر لگ رہے ہیں چچا جان۔ تو کہنے لگے غصہ کیا؟ میں نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے، میں اس کے پاس گیا، میں نے دروازے پہ دستک دے کے اونچی آواز سے سلام کہا، تو اندر سے ایک چھوٹا سا بچہ آیا، میں نے کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا آپ کی آواز سن کے وہ کمرے کے اندر چھپ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے باہر کھڑے ہو گیا، آواز لو بھائی جان مجھے پتا چل گیا تم اندر ہی ہو، باہر آ جاؤ، بات سنو میری آگے۔ کہتے وہ ڈرتا ہوا باہر آیا، میں نے کہا تم چھپے کیوں ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے چھپ گیا ہوں کہ میں بات کروں گا تو جھوٹ بولوں گا، وعدہ کروں گا تو وعدہ خلافی کروں گا۔
میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا قسم اٹھاتے ہو آپ؟ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ 3 قسمیں اٹھوائی۔ کہنے لگے جاؤ جس کے اوپر معاہدہ لکھا تھا نا، تحریر لکھی تھی کہ اتنے تم نے پیسے دینے، وہ لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے، انہوں نے اس کے سامنے اس ورق کو پھاڑ دیا اور کہنے لگے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے جو بندہ اپنے مومن کسی بھائی کو مہلت دیتا ہے، اگر تیرے پاس پیسے ہوئے تو تو دے دینا، اگر نہ ہوئے تو میری طرف سے تمہیں معاف ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس گیا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی۔ اللہ نے کہا کیا کر کے آئے؟ کہنے لگا اللہ میں کیا بتاؤں۔ اللہ نے پھر پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ کہتا اللہ میں کیا بات کرتا ہوں، میں نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی۔ ہاں تیسرے نمبر پہ کہتا ہے، تیسری مرتبہ کہتا ہے اللہ ایک ہے عمل۔ اللہ کہتا ہے وہ کیا؟ اللہ تو نے مجھے مال دے رکھا تھا، میں نے اپنے غلاموں کو حکم دے رکھا تھا، تجارت کرتے تھے میرے غلام، میں نے ان کو کہا تھا کہ جو مہلت لینا چاہیں ان کو مہلت دے دینا، اور جو زیادہ تنگ دست ہوں واپس نہ دے سکتے ہوں ان کو بالکل معاف کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ میرے بندوں کو دنیا کے اندر معاف کرتا تھا، آج میں نے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ان باتوں سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب جس نے قرض لینا وہ بس یہی فضیلت والی احادیث یاد کر لے اور دوسری آیت جو احادیث ہیں ان کو بھول جائے۔ نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا جو بندہ اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ اس نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے، رب العالمین اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اما جان آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ پھر بھی پیسے لے لیتی ہیں، وجہ کیا ہے، قرض کیوں اٹھاتی ہیں؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار بات کی، فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا جو بندہ قرض لیتا ہے اور قرض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ فرمایا میں تو اپنے رب کی مدد حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں تاکہ اللہ کی مدد مجھے شامل حال ہو جائے، اللہ کی مدد مجھے مل جائے۔ تو جو بندہ کسی کی مال کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے لیتا ہے اور ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے مال کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بات ٹھیک ہے، انسان کے اوپر جب قرض چڑھتا ہے تو پھر وہ پشیمان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، واللہ اگر ادا کرنے کی نیت کر لے میرا رب ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے اندر واقعہ آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کا واقعہ نقل کیا جو قرض لے کے واپس آیا اور اس نے اس لکڑی کے اندر قرض کو دے دیا، اور وہ کشتی جانے کا سفر کرنے کا معاملہ اس دن پریشان کن تھا، سمندر کے اندر طوفانی لہریں تھیں، تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کی مدد کرتے ہوئے اس کا قرض اس بندے کے گھر تک پہنچا دیا تھا۔ تو میرا رب بڑا قدردان ہے، بڑا معاملات ہے اس کے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ کہ جو وسعت والا ہے اس کو چاہیے کہ قرض والے کو مہلت دے۔ اگر قرض والے کے پاس پیسے ہیں تو اس کو پیسے ادا کرنے چاہیے، اور یہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ ہم جنازوں کے اندر اعلانات تو کروا لیتے ہیں، اگر کسی نے لینا دینا ہے تو مجھ سے رابطہ کرے، لیکن بعد میں لینے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے لیے تھے تو وہ جانے اور تم جانو۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اس رویے کی وجہ سے میت کے اوپر یہ معاملات گزرتے ہیں، اور کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے معاملات کو ختم کروا کے جاؤ، کل قیامت والے دن و دینار نہیں ہوں گے بلکہ نیکیوں کو کنورٹ کیا جائے گا، نیکیاں تقسیم کی جائیں گی، گناہوں کو تمہارے نامہ اعمال کے اندر درج کیا جائے گا۔ تو پہلے یہ دعا کرے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرض جیسے معاملات سے محفوظ فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قرض سے بڑی پناہ مانگتے ہیں، فرمایا جب بندہ قرض لیتا ہے نا تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ پہلے تو اللہ ہم سب کو قرض لینے سے محفوظ فرمائے، اگر قرض اٹھا بھی لیں تو پھر اللہ سے یہ دعا کیجیے اللہ رب العالمین احسن طریقے سے ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مقروض ہیں اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ فرمایا
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر ہے وہ تنگ دست فَنَظِرَةٌ تو اس کو مہلت دی جائے گی اِلَى مَيْسَرَةٍ ایک مدت تک یعنی آسانی تک وَأَن تَصَدَّقُوا اللہ اکبر اور اگر تم معاف کر دو خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. معاف کر نبی اسلام کے دور کے اندر ایک بندہ تھا وہ پھل کا کام کرتا تھا تو اس کا پھل سارا خراب ہو گیا تو نبی اسلام نے فرمایا اس اپنے بھائی کے اوپر صدقہ کرو. لوگوں نے کافی صدقہ کیا لیکن اس کے اوپر قرض کافی زیادہ تھا. نبی اسلام نے سارے قرض والوں کو بلایا آج بھائی جمع ہو جاؤ. نبی اسلام نے فرمایا اس کے پاس صرف اتنا ہی ہے یہ وصول کر لو باقی جو ہے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو. مثال کے طور پہ کسی نے 100 روپیہ لینا تھا اس کو 50 دی 50 اس بیچارے کو معاف کر دو اس کا نقصان ہو گیا ہے. تو اگر ایسی صورتحال بن جائے کسی کو ہم نے قرضہ دیا اس کا نقصان ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اگر تم اس کو قرض معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر دنیا کے اندر تم اللہ کے بندے کو معاف کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. آخری بات واتقوا اور ڈر جاؤ یومن اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ جس دن تم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ثم توفا پھر وہ پورا بدلہ دے گا کل نفس ہر جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور اس کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق جس کے اندر سود کے متعلق بھی بات ہوئی ہے اور قرض کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. اگر قرض جس نے لیا ہے مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دینی چاہیے اور اگر وہ زیادہ ہی کمزور ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. لیکن یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے اگر قرض لینے والا معاف نہیں کرتا تو یہ انسان مجرم ہے. اللہ کے پاس ایک چور کی حیثیت سے یہ کھڑا ہوگا اور اس کا قرض اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک بذات خود انسان اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائے. یا اللہ جتنے مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرض اپنی رحمت سے مکمل فرما دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.